میری بیوی مجھ سے پورے 14 سال چھوٹی تھی، لیکن میں اس بات سے خوش تھا کیونکہ مجھے ہمیشہ سے چھوٹی عمر کی بیوی چاہیے تھی۔ میں نے اپنے دوستوں یاروں سے سنا تھا کہ چھوٹی عمر کی بیوی کے فائدے ہوتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت اور دل نشین ہوتی ہے اور اس کا ساتھ مرد کو بھی بہت زیادہ اچھا لگتا ہے۔ وہ مرد کو بھی جوان کر دیتی ہے۔ میری بیوی بھی بہت پیاری تھی۔ اس کے لمبے لمبے بال تھے، پتلی کمر تھی۔ میں نے سوچا کہ اس کے ساتھ رہوں گا تو زندگی خوبصورت ہو جائے گی، لیکن شادی کی پہلی رات ہی اس نے مجھے کہہ دیا کہ مجھے کچھ وقت چاہیے کیونکہ ہماری شادی ہم دونوں کی مرضی سے نہیں ہوئی ہے، اس لیے میں تھوڑی سی گھبرائی ہوئی ہوں۔ میں نے سوچا کہ اتنی خوبصورت بیوی کے دل میں جگہ بنانے کا یہ اچھا موقع ہے۔ جہاں اتنے سال اکیلا رہا ہوں، 2-3 ہفتے اور بھی اکیلا رہ لوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، تمہارا جب تک دل راضی نہیں ہوتا تم اپنے حساب سے رہ سکتی ہو، اور تم نے کون سا کہیں بھاگ جانا ہے۔ تم میری بیوی ہو۔ وہ بہت خوش ہو گئی۔ اس نے کہا کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ نے کتنی آسانی سے میری بات مان لی، جبکہ جب میں نے اپنی سہیلیوں کو کہا تھا کہ میں اپنے شوہر سے اس طرح کی بات کروں گی تو انہوں نے کہا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں کرنا، نہیں تو تمہارے شوہر کو غصہ آئے گا اور وہ تمہیں اسی ٹائم طلاق دے دے گا۔ میں نے اپنی بیوی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ یہ لفظ نہ نکالو اپنی زبان سے، میرا دماغ اتنا بھی خراب نہیں ہے۔ میں بھی سمجھتا ہوں کہ ایک عورت کے لیے کسی غیر مرد کو قبول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، بس اس بات کو یاد رکھنا اور میری طرف پیش قدمی کرنے کی کوشش کرنا۔ آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بھی مطمئن ہو گیا، لیکن جب رات ہوتی تو میری بیوی گھر کی ساری لائٹ آف کر دیتی۔ جب میں گھر میں آیا تو گھر میں گپ اندھیرا تھا، اتنا اندھیرا کہ اپنا آپ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جا کر لائٹ آن کرنے کی کوشش کی تو شاید لائٹس خراب ہو چکی تھیں کیونکہ آن نہیں ہو رہی تھیں۔ میری بیوی کمرے میں بیٹھی تھی۔ میں اندر گیا تو اس کی آواز سن کر چونک گیا۔ میں نے کہا، کب سے لائٹ گئی ہوئی ہے اور تم نے مجھے فون کر کے بتایا نہیں؟ میں فون کروا کر پوچھ تو لیتا کہ لائٹ میں کوئی مسئلہ بنا ہے، کیونکہ اس علاقے کی تو لائٹ اس ٹائم نہیں جاتی۔ اس نے کہا کہ نہیں، لائٹ نہیں گئی، میں نے خود ہی مین سوئچ آف کیا ہے۔ میں حیران ہوا اور اس کو پوچھا، پر کیوں؟ اس نے کہا کہ مجھے اندھیرے میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے، رات ہو جاتی ہے تو مجھے روشنی اچھی نہیں لگتی۔ میرا بچپن سے یہ مسئلہ ہے۔ میں نے اپنے گھر والوں کو کہا تھا کہ وہ یہ بات آپ کو بتا دیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح آپ مجھ سے شادی نہیں کریں گے، اس لیے انہوں نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی ہے۔ میں نے کہا کہ کوئی چھوٹی لائٹ تو جلا لو۔ ویسے یہ سن کر میں کافی پریشان بھی ہو گیا تھا کہ میری بیوی کو روشنی سے ڈر لگتا ہے، لڑکیوں کو تو اندھیرے سے ڈر لگتا تھا، پر اس نے کہا کہ مجھے اندھیرا پسند ہے، مجھے بالکل بھی روشنی نہیں چاہیے۔ 1 ہفتہ اسی طرح گزر گیا۔ میرے رشتہ دار بھی آس پاس کے علاقوں میں رہتے تھے۔ میں نے اپنے رشتہ داروں کو کہا کہ میری بیوی کی دعوت کریں تاکہ وہ آپ سب سے ملے اور اس کا تھوڑا سا دل بہل جائے۔ وہ ساری زندگی بیچاری اکیلی رہی ہے، آدم بزار سی لگتی ہے۔ سب لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں، دعوت تو ہم ضرور کریں گے، وہ سب سے بات کرے گی، مل لے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اس نے سب لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کی، وہ سب سے اچھے سے پیش آ رہی تھی۔ میری کچھ کزنس تھیں جن کے ساتھ اس کی دوستی بھی ہو گئی، لیکن رات ہوتے ہی وہ لائٹ آف کر دیتی تھی۔ مجھے اس کی بات سے پہلے تو مسئلہ تھا، لیکن اس کے بعد مسئلہ نہیں ہوا، کیونکہ میری بیوی نے جو مجھے کہا تھا کہ کچھ دن کی مہلت چاہیے، وہ مہلت اس نے ختم کر دی تھی، اور اب وہ میرے ساتھ اچھے طریقے سے رہ رہی تھی۔ شاید میری بیوی بہت زیادہ شرمیلی تھی، اور عورت کو تھوڑا شرمیلا ہونا چاہیے۔ شرمیلی بیوی مرد کو بہت اچھی لگتی ہے۔ جب وہ مرد سے شرماتی ہے تو مرد کو ایک عجیب طرح کی خوشی ہوتی ہے، جو مجھے بھی ہوتی تھی۔ مجھے اپنی بیوی کا یہ شرمیلا پن اچھا لگتا تھا اور میں اس کے ساتھ خوش تھا، لیکن پھر اس نے مجھے ایک بات کہی۔ اس نے کہا کہ فی الحال ہمیں بچے پیدا نہیں کرنے۔ میں بچہ نہیں پیدا کرنا چاہتی کیونکہ ابھی میری اپنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کو سنبھال لوں، یہی بڑی بات ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بھی ابھی بچے پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ سال ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی گزار لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہی بچہ پیدا کریں گے، کیونکہ جب ایک دفعہ بچہ پیدا ہو جائے تو پھر وہ ساری توجہ اپنے اوپر ہی لگا لیتا ہے۔ میں تمہیں کہیں سیر کروانے لے جاتا ہوں، کیا خیال ہے تمہارا؟ میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی، میں اپنی بیوی کو لے جا سکتا تھا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، ابھی نہیں، جب میرا جانے کو دل ہوگا تب میں آپ کو بتا دوں گی۔ میری بیوی تھوڑی عجیب سی تھی،
لیکن بات مان لیتی تھی اور بڑے پیار سے التجا کرتی تھی کہ ابھی نہیں، بعد میں کریں گے یہ کام، ابھی نہیں ہوگا، بچے پیدا نہیں کرنے، یا پھر مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں وہ بہت پیار اور سکون سے کیا کرتی تھی، اور اگر اتنے پیار اور سکون سے کوئی آپ کے ساتھ بات کرے تو انسان اس کی بات ٹال نہیں سکتا۔ میں بھی ٹال نہیں پاتا تھا۔ اس طرح وہ مجھ سے اپنی ساری باتیں منوا لیتی تھی۔ ایک دفعہ وہ کسی رشتہ دار کے گھر دعوت پر گئی، پر میں نہیں جا سکتا تھا کیونکہ مجھے آفس میں کام کرنا تھا۔ واپس آئی تو انہی لوگوں کی باتیں کر رہی تھی، پھر کہنے لگی کہ یہ نمرہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ میری کزن ہے، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ تو بیوی نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ آپ سے بہت محبت کرتی تھی اور آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی، پر آپ نے اس سے شادی کیوں نہیں کی؟ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہیں یہ بات کس نے بتائی ہے؟ یہ بات تو ضرور کسی ایسے شخص نے بتائی تھی جو ہمارے بیچ لڑائی کروانا چاہتا تھا، کیونکہ یہ بات بہت پرانی ہو چکی تھی۔ میری بیوی نے کہا کہ مجھے جس نے بھی بتائی ہے، آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ کی اس کے ساتھ منگنی ہوئی تھی اور پھر آپ نے اس کو چھوڑ کر مجھ سے شادی کر لی۔ تو میں نے اپنی بیوی کو اپنے سامنے بٹھایا اور کہا کہ دیکھو، اب تم میری بیوی ہو اور اب تم ہی میرا سب کچھ ہو۔ ہر انسان کا ایک ماضی ہوتا ہے، وہ میرا ماضی تھی۔ دراصل میں 18 سال کا تھا تب سے اسے بہت زیادہ پسند کرتا تھا۔ 5 سال ہماری منگنی رہی، اس کے بعد شادی کی باری آئی تو مجھے شادی سے پہلے پتا چلا کہ اس کا کسی اور کے ساتھ چکر ہے، اور ایک نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس نے تو سارے محلے کے لڑکوں کے ساتھ دوستی یاری کر رکھی ہے۔ کبھی کوئی اس کے گھر چاکلیٹ بھیجتا ہے، کبھی کوئی اس کے لیے پھول بھیجتا ہے۔ اپنی ضرورت کی چیزیں وہ لوگوں سے لیتی ہے جس کے ساتھ اس نے دوستی کی ہوتی ہے۔ اب تم ہی بتاؤ، ایسی عورت کے ساتھ میں کیسے زندگی گزار سکتا تھا؟ میں نے منگنی توڑنے کی بات کی تو سارا خاندان ہی مجھے برا بھلا کہنے لگا اور کہا کہ تم اس لڑکی کے ساتھ غلط کر رہے ہو۔ وہ بھی سب کے سامنے ایسے بڑے بڑے آنسو گرا کر رو رہی تھی جیسے میں اس پر بڑا ظلم کر رہا ہوں، لیکن مجھے اس کی سچائی پتہ تھی۔ میری بیوی نے کہا، کہیں آپ کو کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی تھی؟ کہیں آپ نے سچ میں تو کسی کا دل نہیں توڑ دیا؟ تو میں نے اسے کہا کہ نہیں، بالکل بھی غلط فہمی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے باقاعدہ ثبوت ملے تھے جو کہ مجھے میرے رشتہ دار نہیں اکٹھے کر کے دیے تھے۔ میری بیوی نے کہا کہ وہ اب کہاں ہوتی ہے، کیونکہ میں نے تو اس کو شادی میں بھی نہیں دیکھا، اور ہم جن جن گھروں میں گئے ہیں ہماری اس کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ تو میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس کے ساتھ تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، کیونکہ وہ لوگ کبھی بھی تمہاری دعوت نہیں کریں گے اور ان کا گھر یہاں سے کافی دور ہے۔ مجھے وہ لڑکی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ میری بیوی نے کہا کہ ہاں، پہلے اسی سے آپ کو اتنی محبت تھی کہ آپ اس کے لیے بالکل پاگل تھے، اور اب آپ کہتے ہیں کہ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ پہلی محبت تو پہلی محبت ہی ہوتی ہے، اس کو کوئی بھی نہیں بھول سکتا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ پہلی محبت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، انسان کو کبھی بھی کوئی بھی اچھا لگ سکتا ہے۔ تم بھی تو مجھے بہت اچھی لگتی ہو، میں نے تو شادی والے دن تم سے محبت کا اظہار کیا تھا۔ تو میری بیوی نے کہا کہ یہی تو بات ہے، آپ نے تو مجھے شادی سے پہلے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا کہ ہماری بات بھی نہیں ہوئی تھی، پھر آپ کو مجھ سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے اپنی بیوی کی باتیں سنی تو میں تھوڑا سا چڑھ گیا، کیونکہ پہلے ہی وہ گڑے مردے اکھاڑ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو، جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اب اپنی دنیا میں مصروف ہو گئی ہوگی۔ اس کی شادی ہوئی ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، میں اس کا نام بھی اس گھر میں نہیں سننا چاہتا۔ تم میری بیوی ہو، بیوی سے انسان محبت کرے یا نہ کرے، بیوی پر اس کا حق بھی رہتا ہے، اور وہ اسی کی ہوتی ہے سر سے لے کر پاؤں تک۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ساری زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ تم میری بیوی ہو اور میں نے تمہارے ساتھ رہنا ہے، اس لیے اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو۔ اچھی بھلی زندگی ہماری جا رہی ہے، تم اس طرح کے لوگوں کی باتوں میں آتی کیوں ہو؟ لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم الگ ہو جائیں۔ میری بیوی نے کہا کہ وہ دوبارہ اس موضوع پر بات نہیں کرے گی اور اس لڑکی کا نام بھی نہیں لے گی۔ میری بیوی کمرے سے جانے لگی۔ میں نے کہا کہ جا کر کھانا لگاؤ، فضول کی باتیں مت کیا کرو۔ تو جاتے جاتے وہ واپس پلٹ آئی اور کہنے لگی، اگر ایسا میرا کوئی ماضی ہوتا تو کیا آپ مجھے معاف کر دیتے؟ میں نے گہری سانس لی اور کہا کہ مرد میں اتنی ہمت نہیں ہوتی، ہمارے لیے عورتوں کا ماضی معاف کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی میں کوئی نہ کوئی گنجائش نکال لیتا، کیونکہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو اور غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کی باتوں کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا۔ اس نے مجھ سے سیدھا سا سوال کیا تھا
میں نے اس کا سیدھا سا جواب دے دیا۔ یہ بحث ہماری یہیں پر ختم ہو گئی، لیکن اسی رات کچھ بہت عجیب ہوا۔ رات کو ویسے تو مجھے میری بیوی نظر ہی نہیں آتی تھی، لیکن گھر میں کافی ہلچل کی آواز آئی۔ میری بیوی نے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور سو گئی، لیکن جیسے ہی صبح کی روشنی پھیلی، میری بیوی کو ایک عجیب طرح کا دورہ پڑ گیا۔ وہ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کے گلے کے اندر کوئی چیز پھنس گئی ہے جو اس کو سانس نہیں لینے دے رہی۔ اس نے ایک ہاتھ اپنے گلے پر رکھا ہوا تھا۔ وہ مدد کے لیے مجھے پکار رہی تھی۔ میں تو بہت زیادہ گھبرا گیا اور اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر بھاگا۔ صبح کا وقت تھا، ہمارے محلے میں ایک ایمرجنسی تھی۔ وہاں پر اس ٹائم ڈاکٹر اور ایک لڑکی موجود تھی۔ ڈاکٹر نے اس کو چیک کیا، ڈاکٹر سے بھی وہ سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ راستے میں اسے کس طرح میں لے کر گیا یہ میں ہی جانتا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے نیند کی دوائی دے دی۔ میری بیوی سکون سے سو گئی۔ میں ڈاکٹر کے سامنے بیٹھا تھا۔ میری بیوی نے ہسپتال میں بھی بہت تماشا بنایا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کیا ہو گیا اس کو، یہ تو کسی قسم کا دورہ لگتا تھا، لیکن یہ تو بالکل اچھی بھلی تھی اور سب کچھ بالکل ٹھیک تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ دورہ تھا۔ اس بیماری کو ہسٹیریا کہتے ہیں، جو کہ آج کل نوجوان لڑکیوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان کو بھی یہی ہو گئی ہے۔ آپ ان کی شادی کروا دیں تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر نے شاید مجھے میری بیوی کا بھائی سمجھ لیا تھا، کیونکہ ہماری عمر میں 14 سال کا فرق تھا، اور شاید میری بیوی کو وہ غیر شادی شدہ سمجھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ دورہ ان لڑکیوں کو پڑتا ہے جن کی شادی نہیں ہوئی ہوتی، ان کی شادی کروانے سے یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں حیران و پریشان رہ گیا۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر، آپ کو یقین ہے یہ وہی بیماری تھی جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا کہ جی بالکل یہ وہی بیماری تھی، اور آج کل تو یہ بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ میں نے ڈاکٹر کو کہا کہ میں ہی ان کا شوہر ہوں اور یہ میری بیوی ہیں۔ ہم لوگ 5 مہینے سے اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ڈاکٹر حیران ہو گیا۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ تو کہہ رہی تھیں کہ یہ کنواری لڑکیوں کو یہ بیماری ہوتی ہے، لیکن یہ تو کنواری نہیں ہے۔ ڈاکٹر حیران ہو گیا، جیسے اس کی بے عزتی ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے تو اپنے 10 سالہ کیریئر میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں دیکھی ہے، یہ تو صرف کنواری لڑکیوں کو ہی ہوتی ہے۔ میں نے ڈاکٹر کو کہا کہ پھر آپ کو شاید تھوڑی اچھے سے پریکٹس کی ضرورت ہے۔ میں نے تو اپنے دل میں یہ سوچ لیا تھا کہ یہ ڈاکٹر ہی فضول ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ایسے ہی اندازہ لگا رہا ہے۔ میری بیوی کو نیند کا انجیکشن لگا دیا۔ میں اپنی بیوی کو گھر لے آیا۔ وہ گھر آ کر بھی سکون سے سو رہی تھی اور شام تک سوتی رہی۔ رات بھی ہو گئی اور اسے پتہ ہی نہیں چلا، لیکن جیسے ہی وہ جاگ گئی، اس نے سب سے پہلے لائٹ وغیرہ آف کر دی اور کھڑی ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہاری طبیعت خراب ہے، تم آرام کرو۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے کام ہے، صبح سے میں ایسی ہی پڑی ہوئی ہوں، کوئی کام نہیں ہوا ہوگا۔ میری بیوی نے عجیب سی حرکتیں شروع کر دیں۔ وہ بار بار کھڑکی کی طرف دیکھتی تھی۔ اس کے بعد وہ پھر سے سو گئی، لیکن آج وہ لائٹ آف کرنا بھول گئی۔ اس نے کسی سے فون پر بھی بات کی تھی۔ میں دوسرے ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس کو جا کر اپنی بیوی کی صورتحال بتائی۔ اس نے کہا کہ جو آپ کو پہلے ڈاکٹر نے کہا ہے وہی معاملہ ہے۔ میں نے کہا کہ میری بیوی تو شادی شدہ ہے، پھر یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس گھر میں ایک ہی عجیب حرکت ہوتی تھی، اور وہ یہ کہ رات ہوتے ہی میری بیوی سارے گھر کی لائٹ آف کر دیتی تھی، اور معاملہ کچھ اس طرح تھا کہ رات ہوتے ہی میں اپنی بیوی کی شکل تک نہیں دیکھ سکتا تھا، صرف اسے محسوس کر سکتا تھا۔ مجھے اتنا ہی پتا ہوتا تھا کہ میری بیوی ہے۔ ایک دن میں نے کچھ اور ہی سوچ لیا۔ میری بیوی کا موڈ صبح سے اچھا تھا۔ اس نے لائٹ آف کر دی اور وہ میرے پاس ہی بیٹھی تھی۔ کہنے لگی کہ مجھے نیند آ رہی ہے اور میں سو رہی ہوں۔ جیسے ہی میری بیوی سو گئی، میں نے اچانک سے لائٹ آن کی، اور یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ جو سو رہی تھی وہ میری بیوی نہیں تھی، اور یہ جان کر میں اور حیران رہ گیا، یہ تو وہی نمرہ تھی۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا اور بالکل گھبرا گیا۔ اپنی بیوی کو تلاش کرنے لگا۔ شور سن کر وہ بھی جاگ گئی۔ میں نے کہا کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تمہارا یہاں پر کیا کام ہے؟ میری بیوی کہاں ہے؟ ابھی مجھے بتاؤ، یہ سب کیا چل رہا ہے؟ اس نے کہا کہ تمہاری بیوی اسی گھر میں ہے، لیکن وہ تمہارے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوتی تھی۔ میں تمہارے ساتھ ہوتی تھی۔ تمہیں یاد ہے تمہاری بیوی نے کہا تھا کہ مجھ سے دور رہو، اور اتنی دیر میں اس نے میرے ساتھ ایک کانٹریکٹ کر لیا، اور پھر اس کے بعد وہ تمہارے ساتھ نارمل ہو گئی تھی۔ گھر کی لائٹ آف کرنے والی بات صرف ایک بہانہ تھی کہ تمہیں پتہ نہ چلے کہ تمہارے ساتھ کون ہوتا ہے، کیونکہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے اور اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی،
اس لیے اس نے کبھی تمہیں قبول کیا ہی نہیں، اور میں تم سے بہت محبت کرتی تھی۔ میں نے اس کی بات مان لی، اور تب سے تم میرے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہو۔ اپنی راتیں تم میرے ساتھ گزارتے ہو، اس کے ساتھ نہیں۔ اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ ڈاکٹر نے یہ کیوں کہا تھا کہ آپ کی مریض کی شادی کروا دیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا اور اسے کہا کہ میری بیوی کو بلاؤ، وہ جہاں بھی ہے۔ میری بیوی وہاں آ گئی۔ اس نے سر جھکایا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ سچ بول رہی ہے؟ تو میری بیوی نے کہا کہ ہاں، یہ سچ بول رہی ہے۔ میرے ماں باپ نے زبردستی میری شادی آپ سے کروا دی۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی آپ سے، اور ہماری عمر میں بھی 15 سال کا فرق ہے۔ میری بیوی نے مجھے کس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ مجھے غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن غصہ کرنے سے کیا ہو سکتا تھا؟ پھر وہ کہنے لگی کہ مجھے چھوڑ دیں اور میں یہاں سے چلی جاؤں گی، اور آپ کی مرضی ہے، آپ نے اس سے شادی کرنی ہے تو آپ کر لیں، یہ آپ کی محبت ہے۔ اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میرا کیا ہوگا؟ میری بیوی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتی، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، لیکن اس شخص نے بھی دوسری شادی کر لی ہے۔ میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، میں ساری زندگی اسی کی یاد میں گزار دوں گی۔ نمرا نے بھی کہا میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، اور اب تو ہمارا تعلق بھی بن چکا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی، لیکن اسے اس کے گھر بھیج دیا، اور نمرا کو بھی کہا کہ وہ مجھے اپنی شکل نہ دکھائے۔ اور 2 مہینے بعد میں نے ایک فیصلہ کیا۔ ان دونوں عورتوں کو اس بات پر منا لیا، اور وہ بھی مان گئیں۔ کس طرح منایا؟ یہ بڑی لمبی کہانی ہے، لیکن کسی نہ کسی طرح منا لیا تھا، کیونکہ نمرا کے پاس بھی کوئی اور آپشن نہیں تھا، اور میری بیوی کے پاس بھی۔ وہ جس سے محبت کرتی تھی اس نے شادی کر لی تھی۔ اگر میری بیوی کو میں چھوڑ بھی دیتا تو اس پر طلاق کا دھبا لگ جاتا، اور نمرا سے بھی میں نے شادی کر لی، اور اب میری 2 بیویاں ہیں۔ ایک میری اپنی بیوی اور ایک نمرا ہے، جو کہ میرے ساتھ ہی رہتی ہے۔ میرے گھر میں انہیں ایک دوسرے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک دوسرے سے مسئلہ ہوگا بھی کیسے جب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اتنا بڑا پلان بنا کر اسے کامیاب کر سکتی ہیں، تو کیا ساتھ نہیں رہ سکتی؟ پر یہ بات کافی عجیب ہے کہ میری قسمت بھی کیسی تھی، مجھے میری پہلی محبت بھی واپس مل گئی، اور میری بیوی بھی میرے ساتھ رہتی ہے۔ ہماری زندگی بہتر جا رہی ہے، ہم لوگ اپنے اپنے رشتے کا پاس رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں۔ لیکن جو میری بیوی نے کیا وہ بہت غلط تھا، اور سب سے زیادہ غلطی تو نمرا نے کی تھی، جو یہ سب کچھ کرنے کے لیے مان گئی۔ اسے سزا دینی چاہیے تھی، لیکن میں اسے اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتا۔ اگر میں اسے چھوڑ دیتا اور کسی کو پتہ چلتا کہ وہ ایسے کسی غیر مرد کے ساتھ زندگی گزارتی رہی ہے تو یہ معاشرہ اس کو کھا جاتا۔ بس میں نے ان دونوں عورتوں کو سنبھال لیا، بے وقوف سمجھ کر، کیونکہ انہوں نے واقعی بہت بڑی بے وقوفی کی تھی۔ بہت ہی خطرناک صورتحال تھی۔ نمرا بہت رو رہی تھی، کہتی تھی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میری زندگی تباہ و برباد ہو گئی، لوگ تو مجھے ویسے ہی بدنام کر چکے ہیں، اور میری بیوی بھی کسی کے لیے مجنوں بن رہی تھی، جو کہ اس کی زندگی سے چلا گیا تھا، اور اس نے اس کے ساتھ شادی نہیں کی کیونکہ یہ اس کی ذات کی نہیں تھی۔ میں نے ان دونوں عورتوں کو بڑی مشکل سے سمجھا بجھا کر منایا، اور آج دونوں ہی میری بیویاں ہیں، اور ہم لوگ اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، نمرا کے ہاں اولاد بھی آنے والی ہے، جو کہ میری ہی اولاد ہے۔